ہمارے دشمن، ہمارے پڑوسی ہندوستان نے دوبارہ ہمیں دھمکی دی۔ کشمیر میں جو 50 ہندو واصل جہنم ہوئے اس کے بعد، اور میں اس دھمکی کو بہت خوشائند سمجھتا ہوں اور ہندوستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس دھمکی پہ کہ جو قوم سنی شیعہ وہابی پر تقسیم ہو گئی، جو قوم پنجابی سندھی پشتون اور بلوچی یا کشمیری پہ تقسیم ہونے جا رہی تھی، وہ قوم اب ہندوستان کی اس دھمکی کی بنیاد پر دوبارہ متحد ہو چکی ہے۔ یہ بات میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے بذات خود حکومت کی کئی پالیسیز سے بہت زیادہ اختلاف ہو سکتے ہیں، مجھے اداروں کی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک شہری ہونے کے ناطے اختلاف رکھنے کے باوجود لیکن جب بھی ہندوستان پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھا کے دیکھے گا، ایک بات باور کرانا چاہتی ہے پاکستانی عوام ہندوستان کو کہ پاکستانی افواج کی تعداد جو لوگ بھی 7 لاکھ سمجھتے ہیں وہ بے وقوفی کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کی تعداد 22 کروڑ ہے۔ پاکستان کا بچہ بچہ افواج پاکستان کا سپاہی ہے، اور یہ کوئی جذباتی بات یا سیاسی نعرہ نہیں دے رہا۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے، بلکہ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے کہ 6 ستمبر 1965 پر جب ہمارے پاس گنے چنے ٹینک ہوتے تھے اور آپ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ٹینک موجود تھے اور آپ اپنی قسمت پہ نازاں تھے، اس وقت بھی چونڈا کے غیور دلیر پنجابیوں نے اپنے جسموں سے بم باندھ کے آپ کے ٹینکوں پہ کود گئے تھے اور آپ کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ آپ کے پاس منہ چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی تھی، اور پھر آپ شاید بھول گئے ہیں کہ 65 میں ہی صدر ایوب کی کال پر لبیک کہنے کے والے ایک پٹھان نے ہندوستان پہ یلغار کر کے ایک سوال کیا تھا کہ ایک مارچ 23 کا منظر تھا، یہ 6 ستمبر کیسا ہے اے ہندوستان کے خیبر بول، یہ پنجہ حیدر کیسا ہے؟ اور آج بھی خیبر پختونخوا کے در و دیوار سے یہ صدا گونجتی ہے کہ انڈیا والو کلا راشخوں پہ خبر خوشبو سرا۔ اور اگر کسی کو اس بات کا مطلب نہیں پتا تو کسی بھی پٹھان جسے آپ نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے اسے اس کا مطلب ضرور پوچھ لیجئے گا۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ناشتہ کرنے کے لیے تشریف لانا چاہتے تھے لاہور کے جم خانے میں، اور ہم لوگ نے آپ کو بہت اچھا ناشتہ کروایا تھا۔ آپ کی نسلیں آج بھی یاد رکھتی ہیں، اور ابھی دوبارہ آپ کو بہت طلب ہو رہی ہے کہ آپ پاکستان آئیں، ناشتے کی بات کریں، اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ بلکہ درخواست کریں گے ہاتھ جوڑ کے، ناشتے کے لیے تشریف نہ لائیے گا۔ ہم آپ کو اس بار، اور لاہور بھی نہ آئیے گا، جم خانے میں تو بالکل نہ آئیے گا، آپ اس بار خیبر پختونخوا تشریف لائیں اور ہم آپ کو پورے کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جس طرح لاہور کے کھانے کو، ناشتے کو آپ کی نسلیں یاد رکھتی ہیں، پشاور میں جو آپ کو کھانا دیا جائے گا، پٹھان بڑے غیرت مند اور مہمان نواز لوگ ہیں، جو کھانا آپ کو کھلائیں گے وہ آپ کی نسلیں یاد نہیں رکھیں گی، کیونکہ آپ پھر نسلیں پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایک برہان وانی کو شہید کر کے آپ شاید سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک فرد واحد کو شہید کیا۔ جی آپ بالکل درست سمجھتے ہیں، لیکن اسے شہید کر کے آپ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مزید برہان وانی کو جنم دیا۔ آج کشمیر کا ہر بچہ برہان وانی نہیں، بلکہ پورے پاکستان کا ہر بچہ خود کو برہان وانی کہتا ہے۔ جو کیونکہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، پاکستان کے بچے کسی دور میں کہتے تھے میں بڑے ہو کے جو ہے وہ شاہ رخ خان بنوں گا، میں سلمان خان بنوں گا، میں امیتابھ بنوں گا۔ آج ماشاءاللہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جب میں پوچھتا ہوں کہ بچہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو ہی یوز ٹو رپلائی کہ میں نے محمد بن قاسم بننا ہے، میں نے صلاح الدین ایوبی بننا ہے، میں نے برہان وانی بننا ہے۔ اور محمود غزنوی کو شاید آپ اپنے بزرگوں سے، پنڈتوں سے پوچھئے گا کہ جب ان کے گھوڑے کی تھاپ یہاں پر سنائی دیے جاتی تھی تو کیا کچھ نکل جاتا تھا، یا بہتر جانتے ہیں۔ محمد بن قاسم جو 17 سال کی عمر میں تشریف لائے، سندھ کو فتح کیا، وہ آپ سے زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، آپ کے نصاب کا حصہ بھی ہے۔
اس کے علاوہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ جو آپ سرجیکل اسٹرائک کے بارے میں بات کرتے تھے جو پاکستان نے کی تھی، جہاں آپ لوگوں کی یونٹ کی ہینڈنگ اور ٹیکنگ سرمنی چل رہی تھی، اور آپ آج تک یہ نہیں جان سکے کہ وہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا تھا یا ایس ایس جی کے کمانڈوز نے اٹیک کیا تھا یا وہ جو ہے کوئی مجاہدین نے اٹیکس کیا تھا جنہیں آپ ملیٹنٹس یا آتنکواد کہتے ہیں۔ ہمارے تو وہ لوگ سر کا تاج ہوتے ہیں، اس میں بالکل کیٹیگوریکلی بات کروں، آپ جس کو آتنکوادی کہتے ہیں ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے فخر ہے، قیمتی احساس ہے۔ خیر، آپ کو ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ کون لوگ تھے، اور میں ہندوستانی اپنی یہ جو ہندوستان کی مائیں ہیں ہم بھی ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ آپ بیچاری جو لارا لگایا ہوا ہے کہ آپ کے بچے مسنگ پرسنز میں شمار ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کی تلاش کر رہے ہیں، اور آپ کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کے جو بچے انڈین آرمی میں ہیں وہ تو ابھی UN مشن پہ گئے ہوئے ہیں۔ جناب یہ جو بتا رہے تھے کہ 12-14 لوگ مارے گئے ہیں سرجیکل اسٹرائک جو پاکستان کے پر الزام لگاتے تھے یہ اس نے کی ہے، وہ 12 لوگ نہیں تھے، وہ تقریباً 150 لوگ انڈین آرمی کے اس میں واصل جہنم ہوئے تھے۔ تو لہٰذا آپ مودی صاحب کا گریبان پکڑیں کہ انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری حکومتیں جس طرح ہمارے ساتھ دھاندلی کرتی ہیں الیکشنز میں، آپ نے اس بار ہمارے حکومتوں سے بڑھ کے دھاندلی کی ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ جی 50 ہندوستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ جناب دھاندلی نہ کریں، فوجی زیادہ مارے گئے ہیں جو کشمیر میں ریسنٹ اٹیک ہوا ہے، صحیح فگر بتائیں۔ اور آپ کو تو اپنے شہداء پہ فخر ہونا چاہیے، شہداء کسی بھی قوم کا قیمتی احساس ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ شرمندہ ہیں کہ وہ عجیب فوج ہے جسے ابھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور چند لوگ جو کہ وردی میں بھی نہیں تھے، جو کہ سیولینز تھے، وہ جا کے انہیں مار آئے ہیں۔ اور میں ہندوستانی عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اٹیک لگتا یوں ہی ہے کیونکہ چناؤ قریب آ رہا ہے تو مودی صاحب نے خود کیا ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے آتنکوادیوں میں سے مودی صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ خیر، اگر پھر بھی انہوں نے خود نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کشمیری جو ملیٹنٹس جنہیں آپ کہتے ہیں اور ہم جنہیں مجاہدین کہتے ہیں وہ انوالو تھے، تو ہم پھر بھی اگر یہ مجاہدین نے بھی کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ مجاہدین نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ لوگ قابض ہیں ہمارے علاقوں پہ، ہمارے کشمیر پہ قبضہ اتارنے کے لیے ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے۔ ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی، اور چاہے ہمارا اگر کوئی منسٹر اٹھ کے ڈپلومیٹک پوائنٹ سے یہ کہہ دے کہ جی ہمارا تو تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان کی 22 کروڑ عوام، میں اس عوام کا حصہ ہوں، یہ باضابطہ طور پہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر کشمیری مجاہد کو، ہر کشمیری حریت رہنما کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اور ایک دھمکی دینے سے پہلے آپ یہ لازمی سوچئے گا کہ پاکستانی قوم اپنے صرف ایک شادی پر اتنی فائرنگ کر لیتی ہے کہ دولہے کو گرفتار کرنا پڑتا ہے، اور اتنی فائرنگ کر لیتی ہے کہ جتنی فائرنگ سے ایک پورا شہر پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ بہتر سمجھ لیں، آگے تھوڑی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک اور بات، 1 منٹ میں 24 اٹیک ممبئی میں مختلف مقامات پر، وہ جو آپ نے خود کرائے تھے، اگر پاکستان کچھ اس طرح کرے تو آپ یو کین ویل امیجن۔ خیر، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔